کراچی کی سڑکوں پر بدترین ٹریفک جیم، شہری پریشان۔ صدر زینب مارکیٹ، ایم اے جناح روڈ، اولڈ سٹی ایریا، بولٹن مارکیٹ، نیپیر روڈ پر گاڑیوں کی قطاریں۔ شارع فیصل، کارسات، نیشنل اسٹیڈیم روڈ، عیسیٰ نگری کے اطراف ٹریفک جیم۔ مختلف علاقوں میں احتجاج کے باعث بھی گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں۔ کراچی پریس کلب کے اطراف پی ٹی آئی کا احتجاج، پولیس کی شیلنگ، مظاہرین کا پتھراؤ۔ پاکستان خطے میں امن کے لیے اپنی مخلصانہ کوششیں جاری رکھے گا۔ خطے میں پائیدار قیام امن، دو طرفہ تعلقات، تجارت کے فروغ کے لیے ایرانی صدر سے اچھی گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایران کے وزیر صنعت و تجارت کی سربراہی میں آئے وقت سے گفتگو میں کہا، امید ہے 10 ارب ڈالر کی دو طرفہ تجارت کا ہدف حاصل کیا جائے گا۔ 24 گھنٹے بارڈر کھلا رکھنے کے لیے سہولتیں بڑھانے، بہتر لاجسٹکس، کسٹمز طریقہ کار میں ہم آہنگی لانے پر اتفاق۔ کشمیر الیکشن کے بعد حکمراں اتحاد میں نئی دراڑ، صدر نے ججوں کے تقرر کی سمری اب تک منظور نہیں کی۔ وفاقی حکومت کا آئین کے مطابق آگے بڑھنے کا فیصلہ۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے آئین کے تحت ججوں کے تقرر کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے پر مشاورت جاری ہے۔ صدر سمری پر اعتراض لگا کر 15 روز میں واپس بھیج سکتے ہیں۔ اعتراض پر وزیر اعظم نئی سمری صدر کو بھیجیں گے۔ صدر نے پھر بھی 10 روز میں دستخط نہ کیے تو سمری از خود منظور تصور کی جائے گی۔ صدر مملکت کی جانب سے ججز تعیناتی سمری کی منظوری نہ دینے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے صدر کو سیکرٹری کے ذریعے ججز تعیناتی سمری منظوری کی ہدایت دی جائے۔ 20 اور 21 جولائی کو جوڈیشل کمیشن نے مختلف ہائی کورٹس میں 19 ججز تعیناتی کی سفارش کی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر کل شام سعودی عرب جائیں گے۔ وزیر اعظم سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے اہم ملاقات کریں گے۔ دو طرفہ تعلقات، خطے کی صورتحال زیر غور آئے گی۔ فلسطین کی آزادی کے لیے مسلم ملکوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی اقدامات عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اردن میں مقبوضہ بیت المقدس سے متعلق اجلاس سے خطاب، کہا مقدس مقامات پر اسرائیل کے قبضے کے مذموم مقاصد ناقابل قبول ہیں۔ غزہ میں انسانی صورتحال انتہائی ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ غزہ کے عوام کو خوراک اور پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا القدس مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے مقدس ہے، یہ امن کا شہر ہونا چاہیے، تنازعات کا میدان نہیں۔ عالمی برادری اسرائیلی مظالم روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کرے۔ فلسطینی علاقوں میں اسرائیل کے تمام یک طرفہ اقدامات ناقابل قبول ہیں۔ امریکہ، ایران اور عمان کے درمیان آبنہ ہرمز پر عبوری معاہدہ آج متوقع ہے۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق امریکی عہدیدار نے بتایا مجوزہ معاہدہ 60 روز کے لیے ہوگا۔ معاہدے کے تحت آبنہ ہرمز میں پھنسے تجارتی جہاز ایران کے سمندری راستے، نئے آنے والے جہاز عمان کے سمندری راستے سے گزریں گے۔ عبوری معاہدے کی مدت کے دوران کسی قسم کا ٹول یا ٹرانزٹ فیس وصول نہیں کی جائے گی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں آبنہ ہرمز پر معاہدہ آج یا کل ہو جائے گا۔ معاہدے کا مقصد آبنہ ہرمز کا فوری کھلنا نہیں، عمان سے ممکنہ معاہدے سے آبی گزرگاہ فوری طور پر نہیں کھلے گی۔ ایرانی میڈیا نے ذرائع کے حوالے سے بتایا جہاز رانی کے مستقبل کے انتظامات پر مذاکرات صرف تہران اور مسقط کے درمیان ہو رہے ہیں، امریکہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ آبنہ ہرمز کھولنے کا انحصار امریکی رویے میں تبدیلی اور خلاف ورزیوں کے خاتمے پر ہے۔ عمان سے معاہدے میں تاخیر کی بڑی وجہ امریکی مداخلت اور صدر ٹرمپ کی دھمکیاں ہیں۔ ایران سے معاہدہ جلد ہو جائے گا، امریکی صدر ٹرمپ کا پھر دعویٰ، کہا بات چیت مثبت انداز میں جاری ہے، ایران وعدے سے پیچھے ہٹا تو اسے سخت نتائج بھگتنا ہوں گے، امید ہے نوبت وہاں تک نہیں پہنچے گی، مذاکرات ناکام ہوئے تو ایران کو سخت فوجی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا، ہم نے دوسری جنگ عظیم کے بعد کی سب سے بڑی فوجی کارروائی کی تیاری کر لی تھی، ایران نے خود رابطہ کیا اور مذاکرات کی درخواست کی۔
पाकिस्तान और अमरीका का इंसदाद दहशतगर्दी के शोबों में ताउन बढ़ाने का फैसला। दाइश, अलकायदा, TTP, BLA समेत दीगर दहशतगर्द तंजीमों के खतरात से निमटने पर इत्तफाक। पाक अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी मुज़ाकरात का चौथा दौर वाशिंगटन में हुआ। दहशतगर्दी के खिलाफ दो तरफा ताउन को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का अदा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक मुज़ाकरात में सरहदी सलामती मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया। दहशतगर्दों के सहूलतकार नेटवर्क तोड़ने के इकदामात पर भी इत्तफाक। भारत के 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ यौम इस्तेहसाल कश्मीर। दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम इस्तेहसाल मना रहे हैं। इस्लामाबाद में वजारत खारजा से डी चौक तक रैली निकाली गई। मुजफ्फराबाद, कराची और पेशावर समेत मुल्क के दीगर शहरों में भी रैलियां। कश्मीरी अवाम की गैर मुतज़लज़ल इस्तकामत और कुर्बानी के जज्बे को सलाम पेश किया गया। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कश्मीरी अवाम से मुकम्मल यकजहती का इजहार। कहा, भारत का यकतरफा इक़दाम आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। मक़बूज़ा कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत तब्दील नहीं की जा सकती। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर मुसल्लह अफवाज का कश्मीरी अवाम से गैर मुतज़लज़ल यकजहती का अदा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर का मुश्तरका पैगाम। कहा, मकबूजा जम्मू कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने की कोशिशें तशवीशनाक हैं। भारतीय इश्तियाल अंगेज बयानात और जारहाना तर्ज अमल खित्ते के अमन के लिए खतरा हैं। जनूबी एशिया में पायदार अमन मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल से मशरूत है। इलेक्शन कमिश्नर आजाद कश्मीर ने 2 हलकों के नताइज का ऐलान कर दिया। एक पर नून लीग, दूसरे पर पीपल्स पार्टी कामयाब करार पाई। LA-27 मुजफ्फराबाद 1 से मुस्लिम लीग नून की नौरीन आरिफ 18,919 वोट लेकर कामयाब हुई। सरदार तबारक अली ने 18,617 वोट हासिल किए। LA-28 मुजफ्फराबाद 2 से पीपल्स पार्टी के सैयद बाजिल अली नकवी 28,214 वोट लेकर कामयाब करार पाए। दूसरे मरहले में नून लीग की नशिस्तों की तादाद 15 और पीपल्स पार्टी की 6 हो गई। नेशनल डायलॉग कमेटी ने बानी PTI से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी। फवाद चौधरी कहते हैं, जेल रूल्स के तहत बानी PTI और बुशरा बीबी से मिलना हमारा हक है। इख्तियारात की मकामी सतह पर मुंतकली की मुकम्मल हिमायत करते हैं। मुल्क में इत्तफाक राय पैदा करना है तो सबसे बड़ा लीडर जेल में है। तहरीक इंसाफ वाहिद विफाकी जमात है जिसको पूरे मुल्क से वोट मिलता है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 1,80,000 पॉइंट्स की सतह बहाल हो गई। 100 इंडेक्स में 2,931 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,80,014 पॉइंट्स पर बंद हुआ। पाकिस्तान और ईरान आजाद तिजारती मुआहरे को जल्द हतमी शक्ल देने पर मुत्तफिक। मुश्तरका तिजारती कमेटी ने मुत्तफिका नकात पर दस्तखत कर दिए। 3 रोजा मुज़ाकरात में तिजारत, सरमायाकारी और इक्तिसादी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर तिजारत जान कमाल कहते हैं, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तिजारत के फरोग के वसी मौके हैं। तिजारत में हायल रुकावटों को दूर करने के लिए इकदाम किए जाएंगे। ज़राई मसनूआत की तिजारत को फरोग दिया जाएगा। सरहदी तिजारत और लॉजिस्टिक्स में रुकावटें दूर की जाएंगी। सरहदी तिजारत को मजीद आसान और मौसर बनाया जाएगा। पाकिस्तान और अमेरिका का बाहमी तिजारत बढ़ाने पर इत्तफाक। तिजारती हजम नई बुलंदियों तक पहुंचाने का अज़्म। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की अमरीकी तिजारती नुमाइंदे से वर्चुअल मुलाकात का एलामिया जारी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, तिजारत के शोबे में मजबूत शराकतदारी से बरामदात को फरोग मिलेगा। तिजारती शराकतदारी दोनों ममालिक के लिए मजीद मौके पैदा करेगी। अमरीकी नुमाइंदे जेमिसन ग्री का कहना है, मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तान के मुसलसल ताउन को सराहते हैं। पाकिस्तान में लेबर और रेगुलेटरी इस्लाहात में पेशरफ्त काबिल सताइश है। तकनीकी सतह पर बातचीत के जरिए बाकी मसाइल हल किए जा सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से जायका के सदर की वफ्द की हमरा मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान जापान और जायका के साथ देरीना शराकतदारी को कदर की निगाह से देखता है। उम्मीद है जायका के सदर का दौरा पाकिस्तान ताल्लुकात को मजीद मजबूत करेगा। हमने मौशी चैलेंजेस पर काबू पाया। पायदार तरक्की के लिए इस्लाहात जारी हैं। इस्लाहात के नतीजे में सिर्फ 3 बरस में सरकारी महसूलात दुगनी हुई।
جائکا کے صدر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے بھی ملے. صوبے میں تعلیم، صحت اور خواتین کو بااختیار بنانے والے پروجیکٹ میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا. بیٹے نے خودکشی نہیں کی، اسے قتل کیا گیا ہے. خودکشی کرنا ہوتی تو اتنی دور کیوں جاتا؟ اسے تو پیچھے سے گولی ماری گئی ہے. میر رضا علی کے والد کی AY نیوز سے گفتگو. کہا میرا بیٹا بزنس مین تھا، 4 دکانیں چلاتا تھا، کسی کو بچانے کے لیے پورا بیانیہ تبدیل کیا جا رہا ہے. وہ ویڈیو کہاں ہے جو رات 3:30 بجے موٹر سائیکل پر لوگ آئے؟ کراچی کی عدالت میں ڈرگ ڈیلر انمول اور پنکی کے مقدمے کی سماعت. پولیس کی جانب سے پیش کردہ حتمی چالان منظور. پولیس نے قتل کی دفعہ کو قتل بالسبب میں تبدیل کر دیا ہے. پولیس کا کہنا ہے قتل کی دفعہ کراچی یونیورسٹی کی کیمیکل رپورٹ کی روشنی میں ختم کی گئی. رپورٹ میں مرنے والے شخص کی موت نشے کی وجہ سے بتائی گئی. مرنے والا کون تھا اب تک شناخت نہیں ہو سکی. قتل بالسبب میں قید کی سزا نہیں ہوگی، صرف دیت دینا ہوگی. لاڑکانہ میں کنڈے کے ذریعے بجلی کی فراہمی اور چوری پر سپریم کورٹ شدید برہم. MD سیپکو کو انکوائری کا حکم دے دیا. کراچی رجسٹری میں سماعت کے دوران جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے. کراچی میں ایک گھر بجلی چوری کرے تو الیکٹرک پورے محلے کی بجلی بند کر دیتا ہے. لاڑکانہ میں نجی افراد کے ذریعے کیسے بجلی فراہم کی جاتی ہے، اس کا پیسہ آخر کہاں جاتا ہے؟ کراچی میں تو بجلی چوری پر مقدمات ہوتے ہیں. کیا لاڑکانہ والوں کو چھوٹ دی گئی ہے؟ جو افراد کنڈے سے بجلی فراہم کرتے ہیں ان کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے. سندھ کے سرکاری اور نجی اسکولوں میں ہفتے کے روز تعطیل کا فیصلہ. اسکولوں کے تدریسی اوقات میں 1 گھنٹہ اضافہ کیا جائے گا. فیصلہ سندھ حکومت کی کفایت شاری اقدامات پر عمل درآمد کے پیش نظر کیا گیا. نئے صوبے بننے چاہیے یا نہیں، AY نیوز کی پولنگ کمپین میں ووٹنگ کا سلسلہ جاری. ٹی وی پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر 97% لوگوں نے نئے صوبوں کے حق میں ووٹ دے دیا. 3% نے مخالفت کی. فیس بک پر 97% لوگ نئے صوبے کے حامی ہیں، 3% نے مخالفت کی. یوٹیوب پر 75% لوگ نئے صوبے کے حامی، 23% نے اس تجویز کو رد کر دیا. واٹس ایپ پر 70% لوگوں نے نئے صوبے کے قیام کو ناگزیر قرار دیا، 23% نے مخالفت کی. 6% نے لا تعلقی کا اظہار کیا. انسٹاگرام پر 81% لوگوں نے نئے صوبوں کے حق میں ووٹ دیا، 18% نے مخالفت کی. سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر 77% لوگوں نے نئے صوبوں کے حق میں ووٹ دیا، 20% نے نئے صوبوں کی مخالفت کی. پولنگ کا عمل اب بھی جاری. آپ ان پلیٹ فارمز پر جا کر ووٹ کر سکتے ہیں یا ٹی وی پر دیے گئے نمبر پر اپنی رائے دیں. بین الاقوامی منڈیوں میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اضافہ. فی اونس سونا $100 اضافے سے $4,155 کا ہو گیا. پاکستان میں سونے کی فی تولہ قیمت میں $10,000 اضافہ، 1 تولہ $4,37,936 کا ہو گیا. فی تولہ چاندی $273 اضافے کے ساتھ $6,626 کی ہو گئی. برطانوی ادارے کے آرٹیکل میں چیئرمین پاکستان ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری اتھارٹی بلال بن ثاقب کے وژن کی تعریف. پاکستان میں ڈیجیٹل انقلاب کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کو سراہا. بلال بن ثاقب کا کہنا ہے ڈیجیٹل اثاثے مستقبل کے مالیاتی انفراسٹرکچر کی بنیاد ہیں. ریاستوں کو اب بیوروکریسی نہیں، رفتار اور ٹیکنالوجی آگے لے جا رہی ہے. حکومتوں کو سٹارٹ اپس کی طرح تیزی سے فیصلے اور عمل درآمد کرنا ہوگا. حکومتوں کو روایتی فائلوں کی بجائے ٹھوس نتائج سے کارکردگی ثابت کرنا ہوگی.